نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی رسول اللہ. نہایتی معزز و محتشم دائی کے ساتھ احترام پیر طریقت صاحبزادہ والا شان پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ جو کہ آج کی اس روحانی وجدانی محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں. رب تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے اور انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کہیں میں کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کی شان اور ان کے مناقب کے حوالہ سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی امام البارہ وقاتل الفاجرہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک ہر مومن کا امام میرا علی ہے. قیامت تک ہر مومن کا امام میرا علی ہے. جو مومن ہوگا اس کا امام علی ہوگا اور جس کے امام علی ہو جائے تو پھر حق اسے ہی ڈھونڈتا پھرتا ہے. پھر حق اسے ہی ڈھونڈتا پھرتا ہے کیونکہ جس صف پہ وہ کھڑا وہ صف علی ہے اور حق بھی ہمیشہ صف علی میں ہی کھڑا ہوتا ہے. ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی امام البارہ فرمایا میرا علی قیامت تک ہر مومن کا امام ہے. اور میرے آقا نے فرمایا میرا علی وہ دروازہ ہے فرمایا جو ہی اس سے کوئی داخل ہوتا ہے اللہ اسے مومن بنا دیتا ہے. جو ہی اس دروازے سے کوئی داخل ہوتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے اور جو دروازے سے باہر رہا وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ خارجی ہو سکتا ہے منافق ہو سکتا ہے پر مومن نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی بات بڑی واضح ہے یہ خارجیت ہوتی کیا ہے یہ منافقت ہے کیا. یاد رکھیے گا حضرت علی سے جدا ہونا یہ خارجیت ہے یہ منافقت ہے. جو صف علی میں ہے وہ مومن ہے جو صف علی سے خارج ہے وہ خارجی ہے اور پھر خارجی کی حیثیت کیا ہے وہ نمازیں پڑھ کے بھی دین سے خارج ہے.
وہ روزے رکھ کے بھی دین سے خارج ہے، وہ قرآن پڑھ کے بھی دین سے خارج ہے۔ الغرض جس نے علی کو چھوڑا اس نے سارا دین ہی چھوڑ دیا ہے۔ جو صف علی سے خارج ہے وہ کل دین سے خارج ہے۔ کسی نے پوچھا نا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، آپ سے ہی سوال کیا، ایک بندہ تھا وہ آپ کی صف سے نکل گیا تو کیا ٹھہرا؟ خارجی۔ کسی نے آ کے کہا حضور وہ فلاں بندہ جسے خارجی کہا جاتا ہے آپ کی صف سے نکل گیا، حضور تہجد بڑی پڑھتا ہے، تہجد بڑی پڑھتا ہے۔ یہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی، یہ پچھلی رات بستر چھوڑ کے اللہ کے حضور کھڑا ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں وہ خارجی ہے، وہ تو تہجد بڑی پڑھتا ہے، تو میرے امام کہ جو معرفت کے امام ہیں اور معرفت میں حضرت علی کی ہم مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرمایا تو نے مجھے سوال کیا وہ خارجی ہے اور تہجد پڑھتا ہے اور میں اسے خارجی کہہ رہا ہوں، اور خارجی سے مراد یہ کہ وہ صف علی سے نکلا ہے تو دین سے نکلا، تو سوال بھی تو بنتا تھا اگر دین سے نکل گیا ہے تو تہجد کا ہے کہ لیے پڑھتا ہے؟ تو میرے امام نے کہا یاد رکھو یقین کی نیند اس نماز سے افضل ہے کہ بندہ ساری رات کھڑا رہے اور علی کے بارے میں شک میں رہے، علی کے بارے شک میں رہے۔ فرمایا ایسی نماز سے افضل ہے علی کو مانتا ہے پر سویا ہے۔ تو فرمایا ساری رات، یہ حضور مولا کائنات نے خود فرمایا ہے، فرمایا کہ جو یقین پہ ہے علی کے بارے میں سے یقین ہے، اور جس نے علی کو امام مانا ہے پر سویا ہے، اور ادھر وہ ہے جو علی کے بارے شک میں ہے اور کھڑا ہے ساری رات۔ فرمایا اللہ اس کا کھڑا ہونا نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے کہ میرے علی پہ یقین کتنا رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ارے مالک ان سجدوں کو قبول ہی نہیں کرتا جو علی کی اقتداء میں نہ ہو۔ جس مومن کا امام علی نہ ہو وہ مومن کیسا ٹھہرا؟ فرمایا میرا علی وہ دروازہ ہے جس سے کوئی داخل ہوا مومن ہو گیا۔ اور اگلی بات سنیے، فرمایا وقاتل الفجر، فرمایا میرا علی قیامت تک ہر منافق کی موت ہے، ہر منافق کی موت میرا علی ہے۔ وقاتل الفجر، ارے جب علی ساحری حیات میں تھے اس وقت ہر خارجی ہر منافق کے لیے موت وجود علی تھا، وجود علی تھا۔ علی کو تکتے تو تکتے ہی مر جاتے، اپنے اندر بڑھتے رہتے۔ ارے ایک مرنا وہ ہے کہ بندہ مر گیا سانس نکل گئی، ارے جو علی کا بغض رکھتا ہے ہر لمحہ مرتا ہے، جو ہی علی کو تکے گا مرے گا، جو تکے گا مرے گا، ارے جتنی بار دیکھے گا مرے گا۔ ارے جب علی ساحری حیات میں تھے تو وجود علی منافق کی موت تھی، اب جب علی چلے گئے فرمایا اب قیامت تک ذکر علی ہر منافق کی موت ہے، ذکر علی ہر منافق کی موت ہے۔ اور جو ہی ذکر علی کریں گے منافق مرے گا، منافق کی موت ہے، اور ایسی موت ہے کہ علاج ہی کوئی نہیں، علاج ہی کوئی نہیں۔ فرمایا قیامت تک دیکھتے رہنا کہ ادھر ہم نے کہا علی تو جس کا چہرہ کھل گیا تو سمجھ لیں امام علی ہے، امام علی ہے، اور جس کا چہرہ کھلے نا اور یوں کر کے دیکھے کیا کہہ رہا ہے۔ کیا بات۔ میرا کسی نے کوئی نا ایک کلپ سنا تو مجھے آکے نا صبح کے وقت انہوں نے کہا جی آپ نے ایک بات کی ہے، ہم نے سوشل میڈیا پہ سنی، آپ نے کہا علی علی کرنا عبادت ہے۔ میں کہا حق ہے، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ کہا مصطفیٰ نے، میرے آقا نے کہا ذکر علی کی عبادت،
علی کا ذکر عبادت ہے. اس نے کہا صرف علی علی کری جائیے. میں کہ تسی نہ کرو, تواڈے کول ہونا نہیں, تواڈے کول ہونا نہیں, ہونا ہوتا تے پوچھ لے. واہ واہ واہ, کیا کہنے. ارے چہرہ کھلے خوشی ہو, اور جو کہے نہیں یہ کیسے ہے اس سے پھر ہوگا بھی نہیں. میں نے کہا آپ کچھ اور کر لیں, یہ رہنے دیں. یہ رہنے دینا آپ سے نہیں ہوگا. میرے آقا کا فرمان فرمایا کہ علی امام البارہ وقاتل الفاجر, منافق کی موت میرا علی ہے. اور پھر صرف اتنا نہیں, میرے آقا نے فرمایا حبہ ایمان, میرے علی کی محبت ایمان ہے. اچھا من الایمان نہیں کہا حضرت, من الایمان نہیں کہا. جیسے کہتے ہیں الحیاء من الایمان, حیاء ایمان کا حصہ من تبیدیہ. یا کہا حبہ ایمان, یہ نہیں کہا من الایمان, علی کی محبت ایمان سے ہے نہیں. کہا حبہ ایمان, علی کی محبت سارے ایمان ہے. حصہ میں سمجھتے رہنا. فرمایا بغضہ نفاق, میرے علی کا بغض منافقت ہے. اگلی بات سنیے, فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَيْهِ رَافَا, علی کو تکنا سکون ہے. اچھا اب ذرا غور کیے, ایک حدیث ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. اللہ کہتا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے. ادھر آقا کہہ رہے النظر الیہ رافع, علی کا چہرہ دیکھو تو اطمینان ملتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے. ادھر اللہ کہہ رہا ہے میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ارے اب معاشرت کیا ہے؟ میرے آقا فرمانا یہ چاہ رہے وَالنَّظُرُ إِلَيْهِ رَافَعَ, فرمایا جس کے سامنے علی ہے وہ چہرہ علی دیکھے, وہ عبادت میں ہے, وہ عبادت سے سکون ملتا ہے. اور فرمایا جس کے سامنے نہیں وہ دیوانہ وار مستانہ وار علی علی کرے, فرمایا اس کے دل کو اللہ راحت اور سکون عطا فرمائے گا. حضرت علی سے پیار دلوں کا سکون ہے, دلوں کا اطمینان ہے. ارے کسی بندے کا دل مطمئن رہ نہیں سکتا جو علی کا محب نہ ہو. مطمئن وہ ہے کہ جس کے من میں محبت علی ہے. ارے یہ ہماری نفس کی خواہش نہیں علی سے پیار کرنا, یہ ہماری خواہشات نفس میں سے نہیں ہے, فرمان مصطفیٰ ہے, تقاضا ایمان ہے, تقاضا دین ہے. فرمایا میرا کلمہ پڑھ کے دین میں آ گئے, اب اگر دین کو بچانا چاہتے ہو, ایمان بچانا چاہتے ہو, تو وہ کس سے بچایا جائے گا؟ حب علی سے. اور فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَيْهِ رَافَعَ, میرے علی کو تکنا سکون ہے. وَمَوَدَّتُهُ عِبَادَةٌ, فرمایا میرے علی سے محبت نہیں مودت, میرے علی سے مودت اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں کل پل صراط پہ سنو علی سے محبت کرنے والوں, سنو علی کے پیار کرنے والوں, علی کا ذکر سن کے مسکرانے والوں, آنکھوں سے آنسو بہانے والوں, سنو. میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان معاشر ہوگا. فرمایا پل صراط پہ ایک گھاٹی اللہ نے بنا رکھی ہے, فرمایا اس گھاٹی سے صرف وہی گزرے گا جو علی علی کرے گا, وہی گزرے گا. فرمایا جس کے مال میں بغض ہوگا, اگر مگر ہوگی, فرمایا اس گھاٹی میں اللہ پھینکے گا. مراد کیا؟ پل صراط سے بغض علی رکھنے والے کٹ کٹ کے گریں گے, اور جو محبت کرنے والے یوں ہی دیوانہ وار علی علی کرتے ہی گزریں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان معاشر علی قسیم الجنت والنار, فرمایا میرا علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا. میدان معاشر
मालिक अल्लाह, काशिफ मुस्तफा और अली है। अली खड़े होंगे और खड़े होके कहेंगे उठ जा, मुझसे मोहब्बत करने वाले जन्नत में चला जा, जन्नत में चला जा। और फलां उठ जा तो बोझ रखता था, अल्लाह कहेगा अली आप ना कहे, इसे मैं खुद ही फेंकूंगा, मैं खुद ही फेंकूंगा। क्या मैं इनकी इबादतों से खुदा बना था? इन्हें एक ही बात कही थी, एक ही बात समझाई थी, वही समझ नहीं आई। तो मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसीमुल जन्नत वन नार। और फिर एक हदीस है, मेरा आका ने फरमाया जन्नत में वही जाएगा जिसके हाथ में अली का इजाजत नामा होगा। भैया हदीस मुबारक है, हाथ में अली का इजाजत नामा होगा, देखा जाएगा। वो इजाजत नामा क्या है? अली का प्यार करने वाला, अली से मोहब्बत करने वाला है, सफे अली का है, अली की जमात का है, तो लिहाजा उसे जन्नत मिल जाएगी। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशतर हदीस मुबारक। लेकिन मैंने जिस नुक्ते से इब्तिदा की, मोमिन का इमाम अली, वकातिल फजर, वो घबराया ना करे। लोग कहते हैं कि ज्यादा जिक्र करते हैं, पता नहीं किस साइड पे चले गए। भाई मोहब्बत किबला जब तक कामिल ना हो, देखे ना मैं किसी से प्यार करता हूं तो जब तक उंगली ना उठे उस वक्त तक मोहब्बत कामिल होती ही नहीं। बंदा करे अली अली और जब तक कोई एतराज ना करे तो सोचो अभी कमी है। जब कोई एतराज कर दे समझ लो अब मोहब्बत कामिल होना शुरू हो गई। इससे नहीं डरना चाहिए, दीवानावार मोहब्बत से प्यार से जिक्र करना चाहिए। और सुनिए हजरत आयशा बिन्त साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने अपने वालिद से रिवायत किया है, वो कहते हैं कि दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमाया। अच्छा अली की बात आई तो हुजूर अक्सर और बेशतर मिंबर पे ही गए, मिंबर पे खड़े होके कहा। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हुए और खड़े होके मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगों, इन्नी वलीयुकुम, मैं तुम्हारा वली हूं। सुभान अल्लाह। सब ने कहा सदकता या रसूल अल्लाह, हुजूर आपने सच कहा, आप ही तो हमारे वली हैं। ऐन उसी वक्त फअख़ज़ बियदी अली, मेरे आका ने हजरत अली का हाथ पकड़ा। अच्छा सिर्फ यूं ही पकड़ लिया? कहा नहीं, रफ़अहा, हवा में बुलंद किया। अली का हाथ पकड़ के रफ़अहा, फिजा में बुलंद करके कहा या अय्युहन नास, ऐ लोगों, इन्नी वलीयुकुम, मुस्तफा तुम्हारा वली है, वहासा फरिश्ती अली मुस्तफा का वली है। हासा वली, ये मेरा वली है, ये मेरा वारिस है। और मैं जो हक मेरे बाद मेरा अली अदा कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। तो सिर्फ इतनी बात, खड़े मिंबर पे हदीस के लफ्ज़ हैं, मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों याद रखना, अल्लाह उसका दोस्त है जिसका अली दोस्त है। बड़ी सादा सी बात है। फरमाया अल्लाह उसका दुश्मन है जो अली को दुश्मन रखता है। अल्लाह उसका दुश्मन है, खुदा उसका दुश्मन है जो अली को दुश्मन रखता है। दूसरी रिवायत के लफ्ज़ सुने, वजदार लफ्ज़ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों तुम्हारा वली मैं हूं, मेरा वली अली है, मेरा वारिस अली है। और फिर आगे फरमाया लोगों जो अली से प्यार करता है फिर अल्लाह उसका मुहिब बनता है। वाह वाह वाह। हर कोई अल्लाह का मुहिब बनना चाहता है ना, अल्लाह से प्यार करे और अल्लाह महबूब बने। आका फरमाते हैं तो अली का बन, तू अली का बन, होगा क्या? फरमाया पहले तेरी ख्वाहिश थी कि मुहिब बनता, वो महबूब बनता, अब जब तू अली का बना है फरमाया अब मुहिब वो है और उसका तू महबूब है। महबूब खुदा वही बनता है जो अली का है। और फरमाया अल्लाह मुझसे बुग़्ज़ रखता है
جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے، میرا آقا نے فرمایا ہاذا ولی، یہ میرا وارث ہے، میرا ولی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا لکل نبی خلیل، فرمایا ہر نبی کا ایک خلیل ہے، فرمایا وہ خلیلی علی، مصطفیٰ کا خلیل علی ہے، فرمایا میرا خلیل علی ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا کوئی رازداں ہوتا ہے، میرا رازداں علی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں، ذرا غور سے سنیے گا، تین چیزیں جو حضور نے حضرت علی کے متعلق فرمائی، اگر میرے متعلق کہیں ہوتی تو سرخ اونٹوں سے بڑھ کے مجھے محبوب ہوتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فرماتے ہیں صرف ایک ہی حضور میرے بارے کہہ دیتے۔ آپ سنیے گا، حضرت علی سے پیار کرنے والوں کو تین چیزیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ حضور غزوے پہ تشریف لے گئے، جب نکلنے لگے نا تو آپ نے کہا علی آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے؟ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ بچوں میں اور خواتین میں رکیں گے۔ یا رسول اللہ بھئی اسد اللہ تھے نا، سوال تو بنتا ہے، لا فتح الا علی، واہ واہ واہ، پوری کائنات میں حضور کے بعد علی جیسا جڑا ہی کوئی نہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سوال تو بنتا تھا اسد اللہ میدان میں جائے، یا رسول اللہ میں بچوں میں رہوں گا؟ میرا آقا نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا اس بات پہ علی راضی نہیں ہے کہ تیری منزلت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ لیکن فرق یہ ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ فرق ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ فرمایا ایک تو بات کی تھی، اور دوسری بات فرمایا یوم خیبر تھا، شک بات نہیں کرے خیبر کے قلعے پہ حملہ ہوئے، فتح نہیں ہوا۔ اب جب ایک رات تھک ہار کے سارے بیٹھ گئے نا، میرے آقا نے فرمایا لَأُوْتِيَنَّ الرَّاعِدَ غَدًا رَجُلًا، فرمایا کل میں جھنڈا، توجہ میری طرف رکھیے گا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ بڑی سننے والی بات ہے، بڑی سننے والی بات۔ اچھا جتنے صحابہ تھے، جتنے اس لشکر میں شریک تھے، ساری رات سارے سوچتے رہے، ساری رات سارے سوچتے رہے کہ کاش کہ وہ صبح نام ہمارا ہو۔ حضور فرمائے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور مجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے کرتا ہے اور میں اس سے کرتا ہوں۔ کل اس کے ہاتھ میں جنت، ساری رات سوئے کوئی نہیں، صبح ہوئی سب مصطفیٰ کریم کے ہونٹوں کی جنبش کو تک رہے ہیں۔ اللہ کس کا نام آتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دا رسول اللہ علی کا، فرمایا بلاؤ میرا علی کا۔ حضرت علی آ گئے، آنکھوں میں تکلیف تھی، پھر بھی میرے آقا نے یہ نہیں کہا علی بیمار ہے چلے کسی اور کو جھنڈا دے دیتے، نہیں، میرا آقا نے لعاب دہن لگایا، آنکھوں کو شفا مل گئی۔ سبحان اللہ۔ خود میرے آقا نے تیار کر کے جھنڈا ہاتھ میں دیا، کہا علی اب وار کر، سبحان اللہ، کیونکہ تو وہ ہے، یہ حدیث کے لفظ ہے، فرمایا تو وہ ہے کہ کہیں پہ بھی اللہ تجھے نا امید نہیں ہونے دیتا، سبحان اللہ، تجھے اللہ ناکام نہیں ہونے دیتا، جدھر تو جاتا ہے کامیابی تیرے پیچھے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا تو حال یہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے پہلا وار کیا، قلعہ خیبر فتح کر کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آقا کو نہیں پتا تھا علی کے ہاتھوں پہ ہی فتح ہونی ہے؟ اللہ اکبر۔
تو جھنڈا پہلے دے دیتے، ہائے ہائے ہائے، جھنڈا پہلے حضرت علی کو دے دیتے۔ اتنے دن سے جنگ بھی ہو رہی ہے، انتظار بھی ہو رہا ہے، کب فتح ہو، سب پریشان بھی ہیں، تو پہلے ہی بلاتے اور بلا کے جھنڈا دے دیتے، لیکن نہیں دیا۔ کیوں؟ فرمایا قیامت تک سب کو پتہ چل جائے جہاں مشکل آئے نا وہاں علی کو یاد کرو۔ میں جہاں مشکل ہو سمجھے کہ اب نہیں ہونے والا، فرمایا علی کو یاد کرو، مشکلات بھاگ جائیں گے، مشکلات بھاگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ ہے، میرا آقا علیہ السلام نے کچھ احباب کے دروازے مسجد نبوی شریف میں کھلتے تھے، سبحان اللہ، حضرت علی کا بھی کھلتا تھا۔ میرا آقا علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا کہ سوائے علی کے نا سب کے دروازے بند کر دو۔ یہ حدیث ہے، سب کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب سوال ہوا کہ آقا نے کیوں دروازے بند کروائے اور پھر علی کا دروازہ کھلا، وہ دروازہ بند نہیں کیا؟ میرا آقا علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے نا تو منبر پر تشریف لے گئے، حمد و ثنا بیان کی، کرنے کے بعد کہا لوگو کیا سمجھتے ہو یہ دروازے میں نے بند کیے اور علی کا دروازہ میں نے کھلوایا؟ فرمایا خبردار، یہ جن کے دروازے بند ہوئے ہیں یہ خدا نے کیے ہیں، اور جن کا دروازہ علی کا دروازہ جو کھلا ہے یہ مصطفیٰ نے نہیں خدا نے کھلوایا ہے۔ مجھے تو حکم ملتا ہے تو میں کر رہا ہوں، میں تو اپنی خواہش اور منشا کی کچھ کرتا ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، کچھ لوگ نا بیٹھے ہوئے تھے، اچھا حدیث میں ناس کا لفظ ہے، لوگ صحابہ کا لفظ بول دیتے نہیں، کچھ لوگ تھے بیٹھے تھے، حضرت علی آئے، اچھا جو ہی حضرت علی آئے نا انہوں نے اپنی وہ چادریں لی کہ موٹے پہ رکھی، باہر چل بھائی۔ فوراً جب باہر نکلے نا تو باہر جا کے تھوڑا سا سوچا، بھئی ہمیں تو کسی نے نکالا کوئی نہیں، ہمیں تو کسی نے نکالا کوئی نہیں، اور علی کو کسی نے بلایا کوئی نہیں، علی خود آیا اور ہم نکل کے باہر آ گئے، خود کو ملامت کرنے لگے حدیث کا لفظ ہے۔ فرمایا پھر واپس پلٹ کے اندر گئے، میرے آقا بول پڑے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے ہم ساتھ کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، فرمایا تجھے جتنے نکلے ہو میں نے نہیں نکالا، فرمایا تم سب کو خدا نے نکالا ہے، فرمایا جو علی آیا ہے میں نے نہیں بلایا، یہ خدا نے بلایا ہے، خدا نے بلایا ہے۔ فرمایا میں تو اپنی مرضی سے کرتا ہی کچھ نہیں ہوں۔ اچھا اسے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ جس کے من میں بغض ہے نا وہ مجلس علی سے دور، مجلس مصطفیٰ سے دور ہے، میرے آقا کی مجلس سے دور ہے جس کے من میں بغض علی ہے۔ اب وہ حدیث مبارکہ اور میں اپنی بات ختم کروں گا، اور آخر میں آپ کا ایک قول وہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔ ویسے تو میں نے یہ پچھلا جمعۃ المبارک آپ کے جتنے بھی فرامین ہیں تقریباً انہی میں سے درس تصوف دیا تھا، جو آپ کا ارشادات ہیں آپ کے مختلف کتب سے لے کر۔ اب یہ حدیث مبارکہ آپ نے بیشتر سنی ہے، پر میں سمجھتا ہوں جہاں ذکر علی ہو وہاں یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے کہ روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میدان غدیر خون، نہ مکہ نہ مدینہ، میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا منبر بناؤ، لگاؤ نہیں، وہ تو مدینے میں پڑا ہے، منبر بناؤ، اٹھو کہ کجاووں کی منبر بنا۔ میرے آقا منبر پر تشریف لے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری آل۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی تشریح میری آل ہے، سبحان اللہ، اور ایک حدیث کے لفظ ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا علی مبین من بعدی، فرمایا میرے دین کی تشریح میرے بعد علی ہے، سبحان اللہ، میرے دین کی تشریح میرا علی ہے۔ فرمایا تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی یاد اور کلام اللہ۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کیا گواہی دیتے ہو میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں؟
کیا گواہی دیتے ہو میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے حق کہا، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ جب یہ آپ نے سب سے گواہی لی فَأَخَذَ بِيَدِ علی، اب علی کا ہاتھ پکڑا، رفعہا، بلند کر کے کہا لوگو من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اور فرمایا صرف اتنا نہیں، میرے آقا نے جب حضرت مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، منبر سے نیچے اترنے سے پہلے قرآن کی آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے۔ دین ولایت علی سے مکمل ہوا ہے۔ جو علی کو ولی نہ مانے اس کا دین مکمل کوئی نہیں، نہ جانے کون سا دین لیے پھرتا ہے۔ آیت پہلے بھی آ سکتی تھی لیکن اعلان ولایت علی کے بعد آئی تاکہ لوگوں کو خبر ہو کہ دین اب مکمل ہو گیا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جو کچھ چھوٹتا ہے چھوڑ دینا، دامن اہل بیت نہ چھوڑنا، دامن مصطفیٰ کریم نہ چھوڑنا، دامن اصحاب نہ چھوڑنا، دامن دین نہ چھوڑنا، اور دین کا دامن علی ہے۔ تو آپ کا ایک فرمان مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں لالچ بندے کو عیبدار کرتی ہے، یہ آپ کا فرمان ہے، لالچ بندے کو عیبدار کرتی ہے۔ فرمایا کبھی لالچی نہ بننا۔ بازار گئے نا تو ساتھ غلام بھی تھا، تو کپڑا خریدا نا تو اس کے لیے اچھا خریدا، اپنے لیے سادہ سا خرید لیا۔ اس نے کہا حضور میرے لیے اتنا اچھا اور مہنگا خریدا ہے، اپنے لیے بڑا سادہ سا خریدا ہے۔ تو مسکرا کے کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو جوان ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لالچ بندے کو عیبدار کرتی ہے، لالچی نہ بننا، یہ آپ کا فرمان مبارک ہے۔ اور پھر ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر عزت دار بننا چاہتے ہو نا، عزت دار بننا چاہتے ہو تو لوگوں سے اپنی مشکلیں بیان نہ کیا کرو، یہ آپ کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو مشکلیں بتاؤ گے یہ کیا حل کریں گے؟ تماشا بنے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی مشکل بنے نا تو رات کو اللہ کو بتاؤ، جو حل بھی کرتا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا، کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ تو تیسری بات اور آخری بات آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھو، کہ اپنی زبانوں پہ حاکم بنو۔ اگر زبان تم پہ حاکم بن گئی تو پھر عزت نہیں رہے گی، پھر جو آیا زبان کہتے جائے گی، تمہارے اختیار میں نہیں۔ تو اس لیے آپ کی سیرت کا بھی مطالعہ کیا کریں، فضائل مناقب حق ہے، اور یہ پہلے محبت علی پہلے ہے، اور پھر جس ذات سے محبت ہو نا تو بندے کو ویسا بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ جھلک بھی تو نظر آنی چاہیے نا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے، دیکھنے والا ہی کہہ دے لگتا ہے یہ علی کا غلام ہے، ایسا تو ہونا چاہیے نا۔ تو ہمیں اس لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ رب تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے، خاصتاً قبلہ حضرت صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اور یہ قول نہ بھولیے گا، علی امام الباررہ وقاتل الفاجرہ، مومن کا امام علی ہے اور منافق کی موت علی ہے۔